خواتین و حضرات، شین نوشین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہماری تاریخ میں بہت سے ایسے ہیروز گزرے ہیں جن سے ہماری نئی نسل ناواقف ہے۔ میرے قلم سے آج ہمارا موضوع ہے سر سید احمد خان، دو قومی نظریے کے بانی۔ کسی بھی ملک کی آزادی، خود مختاری، ترقی و خوشحالی کا انحصار وہاں کی شرح خواندگی پر ہوتا ہے، کیونکہ تعلیمی یافتہ عوام میں شعور و آگہی موجود ہوتا ہے۔ یوں تعلیمی یافتہ ممالک ہی ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ لیکن سامعین، صرف تعلیم ہی ہدف نہیں ہوتا، ساتھ میں تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو ذہن غلام ہو جاتے ہیں۔ تربیت ذہن آزاد کرتی ہے اور شعور صحیح سمت میں سفر کرتا ہے۔ سر سید احمد خان ہماری تاریخ کے ایک ہیرو ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے انگریزی تعلیم اور دینی اور روایتی تربیت کا ایک حسین امتزاج قائم کیا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس مضمون میں ہم مزید یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدانوں میں مدد کی اور کس طرح قیام پاکستان میں اس کا کردار رہا۔ 1858 سے 1898 تک، یعنی 1858 سے 1898 تک 41 سال سر سید مسلمانان ہند کی زندگی کا محور رہے۔ انہوں نے ایک عظیم مفکر اور مصلح کی حیثیت سے بر صغیر کے مقدر کی تشکیل کی اور بددل عوام کو تازہ حوصلہ دلا کر انہیں ایک درخشاں مستقبل کے لیے تیار کیا۔ اس زوال اور انحطاط کے دور میں انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مسلمان تعلیم حاصل کر کے آگے نہ بڑھیں۔ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کا تنزل 1719 عیسوی یعنی 1719 عیسوی میں شروع ہوا اور 1857 یعنی 1857 عیسوی میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس 140 سال کے دور میں آہستہ آہستہ تمام ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ نادر شاہ کے حملے، مرہٹوں اور سکھوں کے عروج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی مسلم کش پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان سیاسی، معاشی، معاشرتی تینوں میدانوں میں تباہ ہو گئے۔ سر ولیم ہنٹر نے اپنی کتاب ہندوستانی مسلمان میں اس دور میں مسلمانوں کی زبوں حالی کا صحیح نقشہ پیش کیا ہے۔ مسلمانوں سے حکمرانی چھن جانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلمانوں کو نکال کر تمام ملازمتیں ہندوؤں کو دے دیں۔ مسلمان جاگیردار، زمیندار اپنے گھر اور زمینات ہندو بنیوں کے پاس رہن رکھ کر تباہ ہو گئے۔ ہندو اور انگریز نے مل کر مسلمان تاجروں اور صنعت کاروں کو ختم کر دیا۔ اسلامی درسگاہیں تباہ و تاراج ہو گئیں۔ مسلمان جو وکالت کے پیشے میں بھی آگے تھے اس دور میں بالکل ختم ہو گئے۔ ہنٹر نے لکھا ہے کہ پورے بر صغیر میں صرف ایک مسلمان وکیل باقی رہ گیا تھا۔ اردو زبان جو شاہ جہاں کے زمانے سے ہندو مسلمانوں کی عام زبان بن گئی تھی، اس پر بھی ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر حملہ کیا اور ہندی اردو جھگڑوں کی ابتدا ہو گئی۔ سر سید اور تحریک علی گڑھ کا سیاسی مسلک متعین کرنے میں اردو ہندی جھگڑے نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سر سید کو بحیثیت قائد۔ سر سید جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہندوستان چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، انہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر اپنا خیال بدل دیا اور اپنی 35 سالہ سرکاری نوکری سے پینشن لے کر مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1857 عیسوی یعنی 1857 عیسوی کی کشمکش آزادی کے بعد سر سید نے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے مظالم سے بچانے کے لیے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ ہر طرف گھوم پھر کر مسلمانوں میں زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا کیا اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا عروج صرف ایک صورت میں ممکن ہے، اور وہ یہ کہ انہیں تعلیمی میدان میں ترقی دے کر ہندوؤں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی اور مسلمانوں کو انگریزی سیکھنے کی طرف راغب کیا۔ ان کا تجربہ بہت وسیع تھا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سے کام کیے۔ وہ ہندی اردو جھگڑے میں بھی مداخلت کر چکے تھے۔
اور انہوں نے وائسرائے کی امپیریل کونسل کے رکن کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مختلف اوقات میں ایجوکیشن کمیشن اور پبلک سروس کمیشن کے رکن بھی رہے۔ اس دوران میں انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کی بنیاد رکھی، انجمنان محبان وطن اور انجمن دفاع اسلام قائم کی، پھر سائنٹیفک سوسائٹی بنائی اور رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں سر سید کی تعلیمی تحریک کا۔ اپنے لندن کے دوران قیام میں انہوں نے انگریزی طریقۂ تعلیم و تربیت کا گہرا مطالعہ کیا، وہیں ایک چھوٹا سا کتابچہ یعنی بکلیٹ چھپوا کر محسن الملک کو بھجوایا۔ اس رسالے میں مسلمانان ہند کی ترقی کے لیے انہوں نے حکومت اور اپنی قوم دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ ہندوستان پہنچ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کرنے کے بعد انہوں نے تعلیمی ترقی کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور مسلمانوں کی ایک درسگاہ کے لیے ایک مکمل اسکیم مرتب کی۔ ساتھ ہی ایک کمیٹی عطیات فراہم کرنے کے لیے بنائی اور مئی 1875 عیسوی یعنی مئی 1875 عیسوی میں علی گڑھ کے مقام پر ایک مدرسے کا افتتاح کیا۔ 2 سال بعد جنوری 1877 یعنی 1877 عیسوی میں لارڈ لیٹن نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1 سال بعد کالج کی ابتدائی جماعتیں کھولی گئیں۔ طلباء کی تربیت کے لیے انہوں نے کالج کے ساتھ ہاسٹل بھی بنایا۔ اس درسگاہ میں ابتدائی تعلیم سے لے کر کالج کی اعلیٰ جماعتوں تک کی تعلیم کا انتظام تھا۔ سر سید کی یہ کوششیں بہت بارآور ثابت ہوئیں، لیکن اس دور میں قدامت پسند مسلمانوں کی طرف سے اس کی شدید مخالفت ہوئی۔ بعض علماء نے فتوے جاری کیے کہ انگریزی پڑھنا کفر ہے۔ اخبار اودھ پنچ، اکبر الہ آبادی اور دیگر مسلمانوں نے انہیں نیچری بھانڈ کہا۔ وہ انگریزوں کے غلام قرار دیے گئے اور ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے، لیکن سر سید نے اپنے ساتھ روشن خیال مسلمانوں کا ایک حلقہ قائم کر لیا تھا، جنہوں نے ان کی تعلیمی تحریک میں ہر طرح ان کا ساتھ دیا۔ ان میں خاص طور پر قابل ذکر محسن الملک، وقار الملک، حالی، مولوی نذیر احمد وغیرہ ہیں۔ شدید مخالفت کے باوجود اس تحریک نے بڑی سرعت سے ترقی کی اور علی گڑھ ہائی اسکول جلد ہی محمدن کالج بن گیا، اور پھر 1920 عیسوی یعنی 1920 عیسوی میں اس نے علی گڑھ یونیورسٹی کی صورت اختیار کر لی۔ سامعین، یہاں دیکھیے سر سید کی حکمت عملی۔ سر سید نے اپنی درسگاہ کے لیے انگریز پرنسپل مقرر کیے اور ہر طرح کوشش کی کہ علی گڑھ کالج کو اونچا مقام دلائیں۔ سر سید نے علی گڑھ کالج میں انگریزوں کو ملازم رکھا تو قدامت پسند ان سے اور ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا عام ہو گیا کہ وہ خود بھی ملحد اور زندیق ہیں اور مسلمان بچوں کو بھی ملحد اور زندیق بنانا چاہتے ہیں۔ سر سید نے انگریز پرنسپل اس لیے مقرر کیے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ لوہا ہی لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ انگریز پرنسپلز کے ذریعے ہی وہ انگریزی سرکار سے اپنے کام نکلواتے تھے۔ یہ کام دراصل کالج کے گریجویٹس کو نوکریاں دلوانا تھا۔ سر سید نے ملازمتوں میں مسلمانوں کا کوٹا مقرر کروایا اور اپنے کالج سے جو طالب علم بھی پاس ہوتا گیا اسے کہیں نہ کہیں ملازمت دلوا دی گئی۔ اس سے 2 نتائج برآمد ہوئے۔ ایک تو یہ کہ انگریزوں اور مسلمانوں میں دوری کم ہوئی، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی معاشی حالت سنبھلنے لگی۔ علی گڑھ کے فارغ شدہ مسلمان نوجوان جب ملک میں مختلف عہدوں پر پھیل گئے تو انہوں نے ہر جگہ کوشش کر کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے استحصال سے بچایا۔ سامعین، اب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ سر سید کی تعلیمی پالیسی کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ کالج کے قیام ہی کے بعد انہوں نے کل ہند مسلم ایجوکیشنل کی بنیاد ڈالی۔ یہ ادارہ اصل میں انہوں نے 1885 عیسوی یعنی 1885 عیسوی میں قائم ہونے والی نیشنل کانگریس کے طور پر قائم کیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس، جسے ایک انگریز ایلن آکٹیوین ہیوم نے شروع کیا، بہت جلد پوری طرح ہندوؤں کے قابو میں آ گئی، اور پھر گوکھلے، تلک، مالویہ، گاندھی اور جواہر لال نے اسے ہندوستان میں ہندو راج کے قیام کے لیے استعمال کیا۔ ہندوؤں کی سیاست ظاہر و باطن میں الگ الگ تھی۔ وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھ کر انہیں بے وقوف بنا کر
رام راج کے منصوبے پر عمل کر رہے تھے، لیکن ان کی نیتوں کا کھوٹ ہر موقع پر ظاہر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ کھوٹ سب سے پہلے صوبہ متحدہ میں اردو ہندی جھگڑے اور اردو رسم الخط کی مخالفت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سر سید مسلمانوں کے سب سے زیادہ دور اندیش اور تجربہ کار قائد تھے۔ انہوں نے اسی وقت بدلتے ہوئے حالات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ آئیے سامعین دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے دو قومی تحریک کا آغاز کب اور کیسے کیا۔ علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کے بانی کی حیثیت سے مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی سر سید ہی کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ہندوؤں کے تعصب اور انگریزوں کی جانبداری کو دیکھتے ہوئے اردو ہندی مسئلے کے تعلق سے وائسرائے کی امپیریل کونسل میں اظہار خیال کیا تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ بمبئی، مدراس اور الہ آباد یونیورسٹیز کے قیام کے کوئی 30 برس بعد انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تھی۔ سر سید جانتے تھے کہ علی گڑھ کالج کے قیام کو 30 برس گزر جائیں تو پھر مسلمانوں میں بھی مغربی تعلیمی یافتہ لوگوں کی اتنی تعداد ہو جائے گی کہ سیاسی محاذ پر وہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سر سید چونکہ غیر معمولی تاریخی شعور کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کالج کی داغ بیل کے ساتھ ہی ایسی روایات قائم کیں کہ آگے چل کر علی گڑھ کے فارغ التحصیل طالب علم دو قومی نظریے کو آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ علی گڑھ کے نصاب تعلیم میں انگریزی ذریعہ تعلیم اور انگریز اساتذہ تعلیم دینے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، لیکن ساتھ ہی کالج میں دینیات کی تعلیم لازمی تھی۔ کالج کے احاطے میں ایک مسجد تھی جہاں طالب علم باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور زائد از نصاب مصروفیتوں میں جہاں کھیل کود اور تحریر و تقریر کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا تھا، وہاں کالج کی انتظامیہ اس بات پر سختی سے نظر رکھتی تھی کہ طالب علموں کا رہن سہن اسلامی اقدار کے مطابق ہو، وہ نماز روزے کے پابند رہیں، ان کے یونیفارم میں شیروانی، پاجامہ یا لمبا کوٹ اور ترکی ٹوپی داخل رہے، تاکہ کالج کے تعلیمی یافتہ لڑکے اس بات پر یقین رکھیں کہ پہلے وہ مسلمان ہیں، اور اگر اپنی شناخت کو وہ باقی رکھتے ہیں تو ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ سر سید کے ناقدوں کا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ سر سید مسلمانوں میں انگریز پرستوں کا ایک نیا طبقہ پیدا کر رہے ہیں۔ سر سید احمد خان دراصل بدلتے ہوئے حالات میں علی گڑھ کے طالب علموں کو مشرق اور مغرب کا سنگم بنانا چاہتے تھے۔ سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں سر سید کی تحریک کے نتائج۔ سر سید احمد خان تو دنیا میں باقی نہ رہے، لیکن مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی منصوبہ بندی کا جو کام انہوں نے شروع کیا تھا وہ الحمدللہ کامیاب رہا۔ علی گڑھ کالج کے قیام کے لگ بھگ 30 برس کے اندر 1906 عیسوی میں یعنی 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کو قائم کرنے میں ان کے ساتھیوں وقار الملک اور محسن الملک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پھر مولانا محمد علی جوہر، حضرت موہانی، غلام بھیک نیرنگ، مولانا شوکت علی، صاحبزادہ آفتاب احمد خان، ظفر علی خان، راس مسعود، لیاقت علی خان، رضا علی اور علی گڑھ کے بہت سے فارغ التحصیل فرزندوں نے ملک کی سیاسی تحریک میں عملی حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ہمدرد اور کامریڈ، حضرت موہانی نے اردو معلیٰ اور ظفر علی خان نے زمیندار اخبار نکال کر مسلمانوں کی سیاسی تحریک کو آگے بڑھایا۔ خلافت تحریک چلانے کا تمام اعزاز علی گڑھ ہی کے طالب علموں کو حاصل ہوا، اور مسلم لیگ مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی 1935 عیسوی یعنی 1935 عیسوی کے بعد اپنے نئے رنگ میں آئی تو سر سید احمد خان کے خواب کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ اسے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بالآخر دو قومی نظریے کو اپنانا پڑا، اور جو منزل سر سید احمد خان نے متعین کی تھی مسلمان اسی طرف گامزن ہوئے۔ جب دو قومی نظریے کی گونج عرض ہمالیہ میں ہر طرف پہنچ گئی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان تحریک کو چلانے کے لیے علی گڑھ ہی کو اپنا سب سے مضبوط قلعہ بنایا، اور 1946-47 عیسوی 1946-47 عیسوی میں
علی گڑھ کے اساتذہ اور طالب علموں نے تقسیم ہند کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ سامعین، ان کا ایک اور کارنامہ اردو زبان کو ترقی دینا ہے۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی تحریک ہی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اردو زبان نے ترقی کی۔ سر سید ایک بالغ نظر مفکر اور مصلح کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ کسی قوم کی ترقی میں زبان کا کیا حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کو ایک ترقی یافتہ زبان کی بہت جلد ضرورت پڑنے والی تھی، اس لیے سر سید احمد خان نے اردو زبان کی ترقی کی بنیادیں بھی ڈالیں۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے اردو زبان میں ایسے مضامین شائع کرائے جس میں ترقی یافتہ علوم اور نظریات اردو زبان میں منتقل کیے گئے، یعنی ان کے تراجم کیے گئے۔ تہذیب الاخلاق کے ذریعے وہ مسلمانوں کو صحافت کے میدان میں لے آئے، کیونکہ بغیر اخبار کے سیاسی محاذ پر لڑائی ممکن ہی نہیں۔ ایک غیر معمولی ذہین اور ہمہ گیر صلاحیتوں کے حامل قائد کی حیثیت سے انہوں نے اردو زبان میں انشاء پردازی کا ایک نیا ڈھنگ نکالا۔ یہ ان کے علمی مضامین ہی کا نتیجہ ہے کہ علی گڑھ کے فرزندوں نے اس نئے اسلوب کو سائنسی علوم کی ترقی اور سیاسی نظریات کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا، اور سر سید کی وجہ سے نئے موضوعات پر اظہار خیال میں اردو زبان تنگ دامن نہ رہی۔ یوں سر سید کی وجہ سے مسلمانوں نے علمی، سیاسی اور تہذیبی محاذوں پر مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائے۔ پاکستان جو مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا گہوارہ ہے، وہ سر سید کی تمناؤں کا ثمر نورس ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔